إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور اس کائنات کے تمام رہنے والوں کا خالق، مالک، رازق، مشفق و مربی اور پالنہار ہے. درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً بالخصوص احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کی جو کتاب ہے جسے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اس قرآن کی، اس کتاب کی اہمیت کیا ہے، اس کتاب کی فضیلت کیا ہے. اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے خود اسی قرآن کے اندر اعلان کر دیا کہ اس قرآن کو اگر ہم نے نازل کیا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قرآن آیا حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ، تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یقیناً ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے، خدا کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ایک انسان کو تاریکی سے نکال کر، اندھیرے سے نکال کر روشنائی کی طرف، اجالے کی طرف لاتی ہے. ایک انسان کو جنگل میں پڑے ہوئے انسان کو نکال کر کے ایک ایسی آبادی میں انسانوں کے کھینچ کے لاتی ہے جہاں ایک انسان کو ہر ایک چیز دکھائی دینے لگتا ہے، ہر انسان کو ہر چیز سمجھ میں آنے لگتا ہے. اگر دیکھا جائے پوری دنیا میں اگر کوئی کتاب ہے جس میں مکمل حیات نظام موجود ہے، انسان کی زندگی کا ایک ایک مسئلہ، ایک ایک حل اگر کسی کتاب میں موجود ہے، ایک ایک چیز اگر کسی کتاب میں موجود ہے، تو میرے پیارے بزرگوں وہ قرآن کریم میں موجود ہے اور باقی کسی کتاب میں نہیں موجود ہے. یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں کئی جگہ فرمایا کہ الصلاۃ، نماز قائم کرو. آج ہم اور آپ قرآن نہیں پڑھتے، نہیں سمجھ میں آتا کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتنی بار تاکید کی ہے نماز پڑھنے کی.
اللہ رب العالمین جگہ جگہ پر فرما رہا ہے, بار بار انسانوں کو بتلا رہا ہے, اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. آج ہم ایک بچے کی شکایت لے کر کے کسی انسان کے پاس آتے ہیں, اس سے جا کر کے اپنی پریشانی, اپنی مجبوری بیان کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے نماز نہیں پڑھتا ہے. تو اس میں سب سے بڑی کمی آپ کی ہے اور ہماری ہے, اس لیے کہ ہم نے اور آپ نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دی. اگر قرآن کی تعلیم ہم دیے ہوتے, اگر اپنے بچوں کو قرآن سکھلائے ہوتے, تو میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں, قرآن کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. اور اس کے بعد پھر اگر کوئی شکایت آتی ہے کہ میرا بیٹا نافرمان ہو چکا ہے, میرا بیٹا میری بات نہیں مان رہا ہے, اپنے والدین کی نافرمانی کر رہا ہے, اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے, اس کے بعد اللہ رب العالمین قرآن میں اس کو منع فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, یہ کہہ کر کے انسانوں کو بتلانا چاہتا ہے, لوگوں کو کہنا, لوگوں سے کہنا چاہتا ہے کہ تم لوگ جان لو, اس بات سے آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ رب العالمین قرآن میں والدین کی نافرمانی کرنے والوں کو منع کر رہا ہے, والدین کی نافرمانی کرنے والوں کو سزا دینے کے مستحق بتا رہا ہے, والدین ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو جہنم کا ٹھکانہ بتا رہا ہے. میرے بھائیوں, یہ قرآن ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنی اس کتاب کے اندر طرح طرح کی چیزوں, چھوٹی چھوٹی چیزیں, ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بتلانا چاہتا ہے. لیکن آج ہم اور آپ ہر ایک چیز کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ہر ایک چیز کو پڑھ رہے ہیں, لیکن ہم اور آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دے رہے ہیں. میرے بھائیوں, ہمیں دنیا میں کوئی چیز کام نہیں آئے گی. ہمیں اس دنیا کو کامیاب بنانے کے لیے چاہے جہاں چلے جائیں, کسی بھی طرح سے گزر جائیں, کوئی بھی کام کر لیں اس دنیا کو کامیاب بنانے کے لیے, لیکن خدا کی قسم اگر آخرت کو کامیاب بنانا ہے, دوسری دنیا کو کامیاب بنانا ہے, مرنے کے بعد جو دنیا ہم لوگوں کو ملنے والی ہے, اگر اس کو ہمیں اور آپ کو کامیاب بنانا ہے تو اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, اللہ رب العالمین کی عبادت کرو, اللہ رب العالمین کا قرآن پڑھو, اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن پاک کی تلاوت کرو. اس لیے کہ آج لوگ گانے سنتے ہیں, میوزک سنتے ہیں, قوالی سنتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ سب اللہ رب العالمین نے حرام کرا دیا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا ہے یہ سب حرام ہے, اور کل قیامت کے دن تمہارے کان میں کانچ کے ٹکڑے کو پگھلا کر, کانچ کو پگھلا کر تمہارے کان میں ڈالا جائے گا. تم کو کس طرح کی پریشانی ہوگی, اس سختی سے ہمیں گزرنا پڑے گا. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو اتنا اچھا کوئی کتاب بتایا ہے کہ جس سے دلوں کو سکون ملتا ہے, ہمارے قلب کو سکون ملتا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ رب العالمین کے ذکر سے قرآن کو سکون ملتا ہے. اللہ رب العالمین کی قرآن سے, اللہ رب العالمین کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے, اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میرے پیارے بھائیوں, سوچ لیجئے آج آپ کتنے وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں, کتنے وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں. ہم کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے, ہم کو قرآن پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے, ہم کو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے. افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کو دیکھ کر. ایک مسلمان نماز کے لیے اللہ رب العالمین کے دربار میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, لیکن اسے یہ نہیں پتا ہوتا ہے کس طرح سے نماز پڑھنی ہے, کس طرح سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے. ایک انسان اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھتا ہے تو دوسری طرف دیکھتا رہتا ہے, سامنے دیکھتا رہتا ہے. میرے بھائیوں, وجہ کیا ہے؟ آپ نے اسلامی تعلیم کو نہیں سیکھا, آپ نے اسلامی تعلیم کو اپنے بچوں کو نہیں سکھلایا. اسی کی وجہ ہے. اگر آج میرے بھائیوں ہم نہیں سکھلائیں گے, اگر آج ہم اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھائیں گے, دین کی تعلیم نہیں دیں گے, اسلام کی تعلیم نہیں دیں گے, خدا کی قسم کل جب تم مر جاؤ گے, قبر میں چلے جاؤ گے, یہی تمہارے بچے, یہی تمہاری اولاد تمہیں دعا کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا پائے گی. یہی تمہاری اولاد تمہیں قبر میں اتارنے کے لیے, تمہارا جنازہ پڑھنے کے لیے, پڑھانے کے لیے دعا نہیں یاد کر پائے گی. میرے دوستوں, سوچنے کی بات ہے کہ
یہ قرآن اللہ رب العالمین کی ایک پیاری کتاب جو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی طرف دے دیا ہے، بھیج دیا ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو نہ پڑھ رہے ہیں نہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے قرآن کس چیز کا انکار کرتا ہے، کس چیز سے منع کرتا ہے؟ میرے بھائیوں، آج ہم جوا، شراب آستانے میں لگے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم آپ چلے جائیے، شراب خانوں میں چلے جائیے، مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ تمہیں نظر آئے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو، ہم نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم نہیں دی۔ اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو قرآن کی تعلیم دی ہوتی۔ قرآن منع کرتا ہے شراب پینے سے، قرآن منع کرتا ہے جوا کھیلنے سے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان کہہ رہا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ یہ سب شیطانی کام ہیں، یہ سب گندے کام ہیں، جوا، شراب۔ لیکن آج چلے جاؤ شراب خانوں میں، سب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد نظر آتی ہے۔ خدا کی قسم کل جب تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے اپنے رب کے سامنے کون سا منہ لے کر کے جاؤ گے؟ کل جب تمہیں قبر میں جانا پڑے گا، اس لیے کہ ہر نفس کو، ہر انسان کو موت آنی ہے۔ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، جب کل تم قبر میں چلے جاؤ گے، وہاں قبر میں تمہارے ساتھ ایسے ایسے عذاب ہوں گے، تمہیں ایسے ایسے عذاب دیا جائے گا، میرے بھائیوں آپ دنیا میں سوچے نہیں ہوں گے۔ آج ایک انسان بے فکر ہے موت سے، سوچتا ہی نہیں ہے کہ ہمیں موت آئے گی۔ میرے بھائیوں، موت سب کو آنی ہے، کسی کی زندگی کا پتہ نہیں ہے کب تک ہے۔ کوئی بچپنے میں مر جا رہا ہے، کوئی جوانی میں مر جا رہا ہے، کوئی بڑھاپے میں مر جا رہا ہے، مرنا سب کو ایک دن ہے۔ لیکن خدا کی قسم آج ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، آج ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کو سمجھنا پڑے گا، آپ کو سوچنا پڑے گا۔ اگر آپ آج اٹھیں گے، اگر آپ اپنی آنکھوں کو کھولیں گے اور نظر دوڑائیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ بات بنے، ہماری آخرت بنے۔ نماز پڑھے تو آخرت بنے، روزہ رکھے تو آخرت بنے، قرآن پڑھے تو آخرت بنے۔ لیکن خدا کی قسم اگر یہ ہم کام نہیں کر رہے ہیں تو کل کوئی ہمارا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ہمیں قبر میں اتارنے کے لیے کوئی نہیں تیار ہوگا۔ سب لوگ یہی کہیں گے کہ یہ جوا کھیلا کرتا تھا، یہ شراب پیا کرتا تھا، یہ نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، یہ روزہ نہیں رکھا کرتا تھا، یہ اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کیا کرتا تھا، یہ قرآن کی تلاوت نہیں کیا کرتا تھا، یہ اذان سن کر کوسوں دور بھاگا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے گھروں میں آگ لگ جاتی ہے، آگ کی وجہ سے ہم اپنے گھر سے اٹھ جاتے ہیں، اپنے بستر سے اٹھ جاتے ہیں، گھر سے باہر آ جاتے ہیں، زلزلہ آتا ہے، زلزلے کا نام سن کر ہم باہر آ جاتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم جب اذان ہوتی رہتی ہے، جب اذان ہوتی رہتی ہے تو ہم اذان سن کر مسجد کی طرف آنے کے لیے مائل نہیں ہوتے ہیں، مسجد کی طرف نہیں دوڑتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے یہ آگ، یہ زلزلہ، یہ جو کچھ دنیا میں تمہارے پاس آ رہی ہے، تمہاری پریشانیوں بن کر تمہیں گھیر رہی ہے، تمہیں اپنے پریشانیوں میں مبتلا کر رہی ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کے حکم سے ہو رہی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کا نہ حکم ہوتا تو یہ زلزلہ نہ آتا، اگر اللہ رب العالمین کا نہ حکم ہوتا تو یہ گھر میں آگ نہ لگتی۔ لیکن آج اسی زلزلے، اسی آگ کی وجہ سے ہم اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم ایک مسجد میں اذان ہوتی رہتی ہے، مؤذن کہتا رہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، جہاں تمہیں کامیابی ملنی ہے، جہاں تمہیں نماز پڑھنی ہے، جہاں تمہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے۔ لیکن آج تم تیار نہیں ہوتے ہو نماز پڑھنے کے لیے، تم تیار نہیں ہوتے ہو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ کل قیامت کے دن کون سا منہ لے کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے جاؤ گے؟ یہی قرآن ہے جس قرآن کے لیے ہمارے اور آپ کے نبی، جس کے ہم امتی ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مار کھائی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تانے سہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں مکے میں قرآن کی
तबलीग करने के लिए, कुरान की तालीम देने के लिए कुफार मक्का आपको तरह तरह से मारते हैं, पत्थर से मारते हैं, हाथों से मारते हैं, पैरों से मारते हैं, जूतों से मारते हैं। सरदार हैं, हमारे और आपके नबी हैं, कुरान की तालीम लेके गए हैं, कुरान की तबलीग के लिए गए हैं, जूतों से मारा जा रहा है, हाथों से मारा जा रहा है, पैरों से मारा जा रहा है, पत्थरों से मारा जा रहा है। एक कमीना आगे बढ़ता है, एक नालायक शख्स आगे बढ़ता है, एक काफिर आगे बढ़ करके आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में फंदा डालता है और इतने कस के बल चढ़ाता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुंह से झाग आ जाती है। अल्लाहु अकबर। सोचो, आज हम मस्जिदों से दूर हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, आखिर वजह क्या है? हमारे अंदर नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है, हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने की ताकत नहीं है। ओ अल्लाह रब्बुल आलमीन, जिसने तुम्हें दुनिया में भेजा, तुम्हें हर चीज दी, तुम्हें औलाद से नवाजा, तुम्हें रोजी से नवाजा, तुम्हें रिस्क से नवाजा, तुम्हें माल और दौलत से नवाजा, तुम्हें शोहरत और इज्जत से नवाजा, तुम्हें हर एक चीज से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नवाजा। लेकिन मेरे भाइयों, आज तुम अपने उसी रब को भुला बैठे हो, आज तुम अपने उसी रब की नाफरमानी पर तुले हुए हो, जगह जगह पर नाफरमानी कर रहे हो। खुदा की कसम, कौन सा मुंह लेकर के कल कयामत के दिन तुम अपने रब के सामने खड़े होगे? कौन सा मुंह लेकर के तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश होगे, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें नाम लेकर के मैदान हशर में बुलाएगा? फला शख्स हमारे पास आए और अल्लाह रब्बुल आलमीन जब सवाल करने लगेगा, बताओ तुमने अपने जवानी को कहाँ खर्च किया, तुमने अपने जवानी को कहाँ लगाया? तो क्या कहोगे कि मैंने शराब पिया, मैंने जुआ खेला, मैंने नमाज नहीं पढ़ी, मैंने आपकी इबादत नहीं की, मैंने कुरान नहीं पढ़ा। आखिर वजह क्या है? अगर आपको अपनी नस्ल को संवारना है, अपनी नस्ल को अच्छी तालीम देनी है, तो तुम उन्हें कुरान की तालीम दिलाओ, उन्हें कुरान सिखाओ। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कह रही है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। क्या समझते हो कि ये कुरान कोई मामूली किताब है? ये कुरान कल क़यामत के दिन तुम्हारे लिए सिफारिश बन सकता है। तुम्हारे लिए ये कुरान सिफारिश करेगा कि अल्लाह मेरे अपने इस बंदे को तू बख्श दे, माफ कर दे इसके खता को, इसके गलतियों को, इसके गुनाहों को। इसलिए कि ये कुरान की तिलावत किया करता था, अपनी ज़बान से आपका जिक्र किया करता था, अज़कार किया करता था। उस दिन आपका कोई बस नहीं चलेगा। अगर आप आज किसी से लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, सोचते हो कि हम अपनी ज़बान से जीत जा रहे हैं, अपने बाजू से जीत जा रहे हैं, अपने हाथ से, अपनी ताकत पर तुम्हें घमंड है, तुम्हें अना है, खुदा की कसम कल क़यामत के दिन सारा अना, सारा घमंड, सारा गुरूर तुम्हारा चकनाचूर हो जाएगा। तुम्हारी ज़बान पर मुहर लग जाएगी, तुम्हारी ज़बान बंद हो जाएगी, तुम ऐसे देखते रहोगे, बोल नहीं पाओगे, हाथ को, बाजू को हिलाने की कोशिश करोगे, नहीं हिला सकोगे। अगर कल क़यामत के दिन कोई चीज तुम्हारी गवाही देगी तो तुम्हारा बाजू गवाही देगा, तुम्हारा पैर गवाही देगा, तुम्हारी आंख गवाही देगी तुमने क्या देखा, तुम्हारा कान गवाही देगा तुमने क्या सुना, तुम्हारा मुंह गवाही देगा तुमने क्या बोला, क्या दूसरों को कहा, कितनी गालियां दी। मेरे भाइयों, अगर आज और हम आप नहीं समझेंगे तो फिर कब जाकर के समझेंगे? इसलिए कि ये दुनिया इस कदर गिर चुकी है, ये मुसलमान इस कदर गिर चुके हैं, आज इनकी कहीं पे इज्जत नहीं है। वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमने अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक अमल करना छोड़ दिया है। अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपना सारा अमल छोड़ दिया है। अल्लाह और उसके रसूल के बनाए हुए दस्तूर के मुताबिक हमारा कोई अमल नहीं बाकी है। कल क़यामत के दिन ऐ मुसलमानों, तुम कौन सा मुंह लेकर के अपने रब के सामने हाजिर होगे? कौन सा मुंह लेकर के अपने रब के सामने जाओगे? मेरे भाइयों, सोचो, खुदा की कसम ऐसा अजाब दिया जाएगा, ऐसा अजाब दिया जाएगा कि जिसे हमें और आपको तसव्वुर ही नहीं है, पता ही नहीं है। कब्र में कब्र दबाएगी, चिल्लाएंगे, कोई नहीं आएगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सामने वहां तुम्हें रोशनी मिलेगी? तुम्हें वहां छोड़ दिया जाएगा। खुदा की कसम, एक एक अमाल का, एक एक चीज का तुम्हें बदला देना पड़ेगा, एक एक चीज का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कल क़यामत
के दिन तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ कब्र में कुछ नहीं होगा? अरे कब्र में तुम्हें कोठरी के अंदर चले जाते हो, लाइट नहीं रहती है, तुम्हें डर लगने लगता है। खुदा की कसम, कल एक जंगल में, कल एक कब्रिस्तान के अंदर तुम्हें तंग कोठरी में जब डाला जाएगा, वहां ना एक चीज रहेगी, एक परिंदा नहीं रहेगा, एक इंसान नहीं रहेंगे, एक जानवर भी नहीं रहेगा। तुम कैसे महसूस करोगे? लाइट भी नहीं रहेगी, तुम्हें वहां सख्त अजाब दिया जाएगा, तुम्हें अजाबों से गुजरना पड़ेगा। खुदा की कसम, अगर तुम इस दुनिया में रह करके अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर किया, अपनी जिंदगी गुजारी, जब जा करके तुम्हारा कुछ काम बन सकता है, तुम्हें छोड़ा जा सकता है। वरना मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बुजुर्गों, याद रखिए, खुदा की कसम, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर एक इंसान का एक एक बदला लेगा। मेरे भाइयों, ये शराब, ये जुआ, ये आस्ताने हराम है, इसलिए कि मुझे देखना पड़ रहा है, मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मुसलमानों की अक्सरियत इसमें डूबी हुई है, जुआ खेल रही है, शराब पी रही है, आस्ताने खेल रही है। खुदा की कसम, ये सब शैतानी काम है, ये सब गंदे काम है, ये सब हराम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान कह रहा है, क्यों हम आज लेकर के शिकायत अपने बच्चों की जाते हैं कि मेरा बच्चा शराब पी रहा है, मेरा बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा है, मेरा बच्चा नाफरमानी कर रहा है अपने वालिदैन की, अपने बड़ों की। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने कुरान की तालीम उन्हें नहीं दी। कुरान एक ऐसी किताब है जो एक इंसान को मुश्किल से मुश्किल जगहों से निकाल करके एक ऐसी जगह पर खड़ा कर देगा जहां हमने और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कुरान वह किताब है अल्लाह रब्बुल आलमीन की, जो एक इंसान को तारीकी से निकालकर उजाले की तरफ लाता है। सिर्फ नहीं, यही नहीं, कुरान एक शिफा भी है। कुरान पढ़ो, तुम्हारे लिए कुरान में शिफा है। कुरान इंसानों के लिए हिदायत है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज एक इंसान के लिए यह कुरान हिदायत है। हिदायत के तौर पर कुरान को पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, खुद उस पर अमल करो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज एक मुसलमानों की हालत ये हो चुकी है और काफिर से भी नीचे आ चुका है। आज काफिर मुसलमानों को देख करके शर्म करता है, कहता है कि ये मुसलमान है, जरा इन्हें देख लो, इनकी क्या हालत है, इनकी क्या मिजाज हो चुकी है, इनकी क्या हैसियत हो चुकी है। आज एक काफिर देख करके तुम्हें शर्म करता है। अरे जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सोच लो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देख करके एक काफिर मुसलमान हो जाया करता था। लेकिन मेरे भाइयों, आज मुसलमानों को देख लो, ये इसीलिए कहा जाता है कि ये मुसलमान जो हैं, ये मुसलमान अपनी तादाद दहशतगर्द और कातिलाना तौर से बढ़ा रहे हैं। मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लो, जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सोच लीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर एक काफिर आप पर जुल्म कर रहा है, एक मुशरिकीन मक्का आकर के अगर आपको सता रहे हैं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी उनसे बदला नहीं लिया करते थे। मुसलमानों की बात छोड़ो, काफिर की बात कर रहा हूं। अगर कोई काफिर कुफार मक्का, मुशरिकीन मक्का आकर के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे कभी बदला नहीं लिया करते थे। अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने चालो चलन से, अपने अमल से उसको मुसलमान बना दिया करते थे। अपने किरदार की तलवार से, अपने अखलाक की तलवार से, अपने चालो चलन की तलवार से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस काफिर को मुसलमान बना दिया करते थे। मेरे भाइयों, सोचो उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर एक जालिम को, एक मुशरिकीन मक्का को, एक काफिर को मुसलमान बना रहे हैं। लेकिन यही काफिर आज मुसलमानों को देखकर, मुसलमानों की हालत को देखकर, मुसलमानों की औरतों को देखकर, मुसलमानों के बच्चों को देख करके शर्म महसूस करते हैं कि देखो, एक वक्त था मुसलमान कहां तक रहा करते थे, आज ये वक्त आ चुका है कि मुसलमान इतने नीचे गिर चुके हैं। सोचो,
آپ کو کیا لگتا ہے آج ہمارا بچہ چوری کرتا ہے ہم اسے پکڑتے نہیں ہیں؟ ہمارا بچہ جا کر کے مال دولت لوٹ کر کے لا رہا ہے، ہم اس سے پوچھ نہیں رہے ہیں، ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ ہم اس سے پوچھیں کہ یہ دولت کہاں سے لائی، یہ پیسہ تم نے کہاں سے لایا؟ چوری کر رہا ہے، اور ہم جا کر کے دوسروں سے شکایت کر رہے ہیں، جا کر کے ایک انسان کے پاس بیٹھ کر کے اپنے بچوں کی شکایت کر رہے ہیں کہ میرا بچہ چوری کر رہا ہے۔ ارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دی؟ کیا آپ نے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن منع کرتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ کہہ کر کے قرآن منع کرتا ہے چوری سے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن کون سی کتاب ہے؟ یہ قرآن کی اہمیت کیا ہے؟ اس قرآن کی فضیلت کیا ہے؟ اس قرآن کی فضیلت وہ ہے کہ اس قرآن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس فرشتے نے وحی کے طور پر لے کر کے آیا، اللہ رب العالمین نے اسے روح امین کا خطاب دے دیا۔ یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا، رمضان المبارک کے مہینے میں، اور رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں میں سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ افضل قرار دے دیا گیا۔ یہ قرآن جس امت پر نازل ہوا، کون امت؟ یہی امت جو آج اس قرآن کو نہیں پڑھ رہی ہے، اس قرآن کی تلاوت نہیں کر رہی ہے، اسی امت کو تمام امتوں میں سب سے بہتر کہتا ہے اللہ رب العالمین کا یہی قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن جس رات میں نازل ہوا، وہ رات تمام راتوں میں افضل، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے طور پر اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کر دی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بتلا دیا۔ آخر بتائیے وجہ کیا ہے؟ اتنی ساری چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہونے کے باوجود بھی آج ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دے رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن نہیں سکھا رہے ہیں۔ اگر پوچھا جائے تو کہیں گے قرآن بڑا پڑھنا بہت مشکل ہے، قرآن پڑھنا آسان نہیں ہے۔ ارے آپ کو معلوم ہے اللہ رب العالمین نے اسی قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ یہی قرآن جو آپ کو اور آپ کے بچوں کو آج مشکل دکھ رہا ہے، آپ کو اور آپ کے بچوں کو سب سے زیادہ مجبوری میں دکھ رہا ہے، آپ کہتے ہو کہ نہیں پڑھ پائے گا، اسی قرآن کے بارے میں میرا رب کہتا ہے، کون رب؟ جو اس قرآن کو نازل کیا ہے وہی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ لیکن ہائے مسلمان، ہائے افسوس، کہاں جا چکے ہیں، کتنے گر چکے ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے، قرآن ہی نہیں پڑھتے، روزہ ہی نہیں رکھتے، اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے، غیر کاموں کے لیے ہم کہاں کہاں چلے جاتے ہیں۔ خدا کی قسم، مزاروں پہ چادر چڑھانے کے لیے ہم چلے جا رہے ہیں، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے ہم چلے جا رہے ہیں۔ لیکن جس قرآن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اتنی فضیلت بتائی ہے، اتنی اہمیت بتائی ہے، جس قرآن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بار بار تاکید کی ہے، ہم اس قرآن کو نہیں پڑھ رہے ہیں۔ جس نماز کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے اللہ رب العالمین کے دربار میں نہیں آ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے گھر میں نہیں آ رہے ہیں، ہمیں فضول کاموں کے لیے بہت سے ٹائم وقت مل جا رہا ہے۔ لیکن خدا کی قسم میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو یہ ہمارے لیے کچھ کام نہیں آ سکتی، یہ فضول چیزیں ہمارے کسی کام نہیں آ سکتی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، ہم قرآن کی تلاوت کریں، ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھلائیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ
اللہ جو اس دنیا میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو اس دنیا میں قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سبب بنا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وأقيموا الصلاة.